نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرته في ملأ ذكرته في ملأ خير منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ذکر اللہ کے متعلق، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے متعلق مسلسل بات چل رہی ہے. 3 مجلس سابقہ اس سے پہلے جمعہ کی کچھ باتیں ہمارے سامنے ذکر کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق آئی. گزشتہ جمعہ کی مجلس میں چونکہ وہ ایک چندہ تھا تو حالات کے متعلق سلسلے میں بات پیش کی گئی تھی. آج ذکر کے متعلق چوتھی مجلس ہے. سورہ بقرہ کی جو آیت شریفہ تلاوت کی گئی ہے ایک عظیم الشان مژدہ مومنوں اور مسلمانوں کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے ہے. اگر تھوڑی توجہ کی جاوے، غور کیا جاوے، ہم ناپاک بندے خاکی زبان پر پتہ نہیں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اس زبان سے کرتے ہیں. اللہ اس زبان سے توفیق عطا فرماتا ہے اپنے پاک نام لینے کی. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر ہمارا استحضار ہو. اللہ کا نام لے تو سوچے انسان، دل سے تھوڑا غور کرے کہ اس کے معنی، مفہوم کیا مطلب ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ محدثین اور مفسرین اور عارفین قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ایسے معنی اور مطلب بیان فرمائے ہیں کہ تہ کے اندر جا کر کے ان سے علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں تک پہنچنے والے معرفت تک ہے، علوم کو ظاہر کر کے امت تک پہنچا ہے. آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے، فَاذْكُرُونِی، اے میرے بندو تم مجھ کو فرش پر یاد کرو، میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ. بس اسی ٹکڑے کو چونکہ وہ ہمارے موضوع کے متعلق ہے پیش کر رہا ہوں. اور دوسرا جو ٹکڑا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان نعمتوں کو میری نافرمانی میں استعمال نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ. یہ بات یاد رکھے، جب ہم کوئی بھی ایک سبحان اللہ بھی پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کے بولنے کی اللہ توفیق دے رہا ہے. انشاءاللہ مستقل اس پر بات ہوگی کہ اخلاص والا ہے، ریاکاری والا ہے، دھیان بغیر کا اللہ اللہ کا تسبیح پڑھ رہے ہیں تو قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو پھر دھیان اخلاص ہو تو پڑھنی چاہیے کہ پھر بازاری حالت ہو تو چھوڑ دینی چاہیے. انشاءاللہ پورا مستقل موضوع ہے، الگ سے بیان. لیکن اللہ کا نام جو ہم لے رہے ہیں اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. اللہ کچھ چاہ رہے ہیں، چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، یا ذکر کسی بھی نوعیت کا ہو، شکل کا ہو. ایک عجیب اللہ والے حضرت امام ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، خوش ہو جانے کی بات ہے یہ. اللہ اکبر.
وقال ابو عثمان النہدی وإنی لأعلم الساعة الذي يذكرنا اللہ فيها، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اس گھڑی اس وقت کے متعلق کہ اللہ عرش پر بیٹھ کر کے ہم مجھ کو یاد کرتا ہے، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے کب یاد کیا۔ کسی نے پوچھا سمجھ کر بولو، یہ الٹی بات کیا کر رہے ہیں؟ تم اللہ کو یاد کرو، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، اور تم یوں کہہ رہے ہو کہ اللہ مجھے کب یاد کر رہے ہیں اتنے کروڑوں لاکھوں پوری دنیا کائنات کے درمیان میں؟ فرمایا ہاں صحیح کہہ رہا ہوں۔ فرمایا دلیل؟ تو دلیل کے اندر فرمایا من این تعلمها یا شیخ، یہ شیخ آپ نے کہاں سے، کس دلیل سے آپ نے کہا کہ اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں؟ فرمایا قرآن سے، حدیث سے۔ فرمایا قرآن سے کیسے؟ فَاذْكُرُونِي، اے میرے بندو تم مجھ کو یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا۔ تو جب اللہ نے اللہ اللہ کہنے کی توفیق دے دی، جب صبح و شام کی 3 تسبیح پڑھنے کی توفیق دے دی، جب قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دی، جب موقع محل کی دعا پڑھنے کی توفیق مل گئی، مسجد میں آئے، مسجد سے نکلے، بیت الخلا آئے، بیت الخلا گئے، یاد رکھو کہ اللہ توفیق دے رہے، اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ میری زبان سے اللہ نکلنے کی توفیق کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، یہ شرط جزا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْ، اللہ ان اللہ لا يخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اللہ اللہ کرنے کی، پتہ چلا اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اور حدیث پاک کے ذریعے سے فضائل ذکر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے، انا عند ظن عبد بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر تنہائی میں اپنے جی میں میرا بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے، ذکر قلبی، ذکر سری، تو میں بھی اپنے جی میں اپنی شان کے اعتبار سے اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُ، اور اگر وہ مجمع کے اندر بیٹھ کر کے خلوت کے بجائے وہ جلوت میں یاد کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ یاد کر رہا ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر عجیب اس قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کھولی ہے، معرفت بھرا کلام ہے۔ حضرت پیر فقیر مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے خطبات میں ایک جگہ اس کو ذکر کیا ہے 10 چیزوں کو۔ مفتی اختر ارسلان نے بھی علامات محبت کے اندر 10-12 کم و بیش چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ میں ان میں سے چونکہ بڑی محبت بھری باتیں ہیں، اس لیے میں آپ کو اسی کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، زبان سے بھی اور دل سے بھی اللہ اللہ کہنے کی۔ اللہ کو یاد، جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ کو ستائے گا نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، گناہ نہیں کرے گا۔ وہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، گناہ نہ کرنا ہے۔ لکھتے ہیں فَاذْكُرُونِي بِالتَّزَلْزُلِ أَذْكُرْكُمْ بِالتَّفَضُّلِ، عاجزی کے ساتھ میں گڑ گڑا کر مجھے یاد کرو، میں تفضل، فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے بڑھا چڑھا کر کے انعامات دنیا اور آخرت عزت میں اس کے ذریعے سے تم کو یاد کروں گا، رسوا نہیں کروں گا۔ اذکرونی بقلوبکم اذکرکم بتحقیق مطلوبکم، اپنے دل میں انا عند منکسر قلوبکم، میں تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ تم اپنے جی میں، دل میں یاد کرو، میں تمہارے مقاصد اور تمہارے مطلوب کے اعتبار سے یاد، جب چاہو گے تمہارے دل کی مراد کو پورا کر لوں گا۔
اور ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا یا بنیہ یا بنیہ، اس میں آخری جملہ یہ ہے، جو تم میں سے یہ چاہے کہ اپنی دعائیں مصیبتوں، دشمنوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت، تنگ دستی کے وقت، حالات کے وقت اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے، اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے موقع پر دعا قبول ہو تو پھر خوشحالی میں، مالداری میں، جس وقت عیش اور آرام کی اچھی حالت ہو، اس وقت مجھ کو یاد کیا کرو، دعا مانگا کرو، تو میں تنگ دستی کے وقت تمہاری دعاؤں کو قبول کیا کروں گا۔ یہ آ رہا ہے یہاں پر، اذکرونی فی حال سرورکم اذکرکم فی قبورکم، تم ہمارے دنیا کے گھروں کے اندر اچھی حالت کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ بھی یاد کیا کرو، میں قبر میں بھی تمہیں یاد کروں گا، عذاب کے اندر بھیجوں گا نہیں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، انسان بیوی بچوں میں جا کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ فاذکرونی بالرہبۃ اذکرکم بالرغبۃ، تم بہت ہی گڑ گڑا کر کے رغبت کے ساتھ کے اندر مجھے یاد کرو، ڈر ڈر کر کے، میں رغبت کے ساتھ کے اندر اپنی رحمت کے ذریعے سے مائل ہو کر کے میں جہاں تمہارے مسائل میں گرے ہوئے ہوں گے میں تمہاری مدد کروں گا، پہنچ جاؤں گا، تم کو یاد کروں گا، دشمنوں کے تمہیں حوالے نہیں کروں گا۔ فاذکرونی بالطاعۃ اذکرکم بالثواب والمغفرۃ، تم میری اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہیں رحمت اور مغفرت کے ذریعے سے یاد کرتا رہوں گا۔ جو ذکر کرو گے حدیث پاک میں جتنا بھی آیا ہے اس کو ثواب دے دے کر کے یاد کروں گا۔ اذکرونی بالنعمۃ اذکرکم بالزیادۃ، تم میری نعمتیں کھا کھا کر یاد کرو تو میں نعمتوں میں اضافہ کر کر کے یاد کروں گا، پانی پینے کی، کھانے کی، اولاد کی، علم کی، عزت، دین کی خدمت کی، جو یہ تمام کی تمام نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اور عطا فرمائیں گے۔ اپنی صلاحیت اپنی طرف اس کو نسبت نہ کرے، میرا، میں، یہ قارون کی سنت ہے، یہ انما اوتیت العلم من عندی۔ اذکرونی فی الرخاء بالطاعۃ والدعاء اذکرکم بالبلاء بالعطیۃ والنعماء، تم مجھے خوشحالی کے اندر اطاعت اور دعا کے ذریعے یاد کرو، میں بلا اور مصیبت کے اندر تمہیں یاد کیا کروں گا نعمتوں کو دے دے کر۔ اذکرکم بالسؤال اذکرکم بالنوال، مانگ مانگ کر بھکاری بن کر کے دست سوالی میرے سامنے لمبا کرو، میں تمہیں عطا کر کر کے تمہیں یاد کیا کروں گا۔ فاذکرونی بالتوبۃ اذکرکم بالعفو عن الحوبۃ، تم توبہ کر کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا گناہوں کو معافی کا اعلان کر کے۔ سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یہ بھی یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کبھی تنہائی میں لو لگا کر کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، مناجات کرے، دنیا کے لوگوں سے تو بہت باتیں ہوتی ہے، اللہ سے باتیں کرے اور اس وقت اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ اللہ کیسے یاد کرتے ہیں دیکھو، ایسی محبت کی چاشنی اس وقت آتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب کو جو شعر پڑھتے تھے، ہر تمنا دل سے اب رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک کیا تم سے محبت ہو گئی کہ ساری دنیا سے نفرت ہو گئی۔ اس وقت انسان جو ہے سب بھول جائے گا۔ تہجد کے اندر آخری شب میں اٹھ کر کے اللہ کو رونا، جس کو وہ موقع مل جاتا ہے نا، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے والا بن جاتا ہے۔ فاذکرونی فی الدنیا اذکرکم فی العقبیٰ، تم دنیا کے جھمیلوں میں، بیوی بچوں میں رہتے ہوئے مجھے یاد کرو، میں آخرت کے اندر تمہیں رسوا نہیں کروں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فاذکرونی فی الخلوات اذکرکم فی الفلوات، تم تنہائی میں مجھے یاد کرو، میں جہاں جہاں جنگل، سمندر، بیابان، کھیتی باڑی جہاں ہوگی میں تمہاری دستگیری کروں گا۔ فاذکرونی بالمحامد اذکرکم بہدایتی، تم میری حمد اور بڑائی بیان کرتے کرتے یاد کرو، میں تمہیں ہدایت دے کر یاد کروں گا۔ فاذکرونی بالصدق والاخلاص اذکرکم بالخلاص ومزیدۃ الاختصاص، تم تھوڑا یاد تو کرو لیکن اپنے دل کی سوئی کو میری طرف کر کے اخلاص سے یاد کرو۔ دنیا سے وتبتل الیہ تبتیلا، دنیا سے کٹ کر کے مجھے یاد کرو، تو پھر میں انعاموں کی بارش دے کر کے
اختصاص کے ساتھ ولایت کا اعلیٰ درجہ، معرفت کا اعلیٰ درجہ، تمام سے ورا الورا تم کو پہنچا دوں گا۔ نظر آئے گا انسان لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نوریوں کے ساتھ میں شامل کر لے گا۔ فاذکرونی فی الموافقات اذکرکم بالکرامات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں توفیق دے وقت نکال کر کے اللہ کو یاد کرے، شاید زیادہ نہیں تھوڑا، اللہ تعالیٰ کرامت اور بزرگی کے ساتھ ایسے محیر العقول ان کے ہاتھ سے چیزیں اللہ تعالیٰ وجود دے گا کہ انسان کی عقل سے باہر ہوگی، عزت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فاذکرونی بقطع العلائق اذکرکم بنعت الحقائق۔ تمام سے کٹ کر مجھے یاد کرو، میں تمام چیزوں کی حقائق کی تہ میں جا کر میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کچھ 10 سے لے کر کے کچھ 15 چیزیں ہوئی ہے۔ اللہ والوں نے فاذکرونی اذکرکم اس کی تشریح فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب ذکرت کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو اگر انسان ان چیزوں کو اگر ملحوظ رکھے، اس کا استحضار رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں جس طریقے سے توفیق دے تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد جو ہے میرے شامل حال ہوگی، اللہ میرے تمام مسائل کو بیان کر دیں گے۔ اگر دنیا کے کسی پی ایم سی ایم ڈی ایم وغیرہ کو اگر اس سے رابطہ ہو، فون سے کنیکشن ہو، وہ نہیں، اس کا بچہ، اس کا بغل بچہ اگر ہو تو بھی اس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کا بادشاہوں کے بادشاہ سے اگر ہمارا کنیکشن تعلق جڑ جائے گا تو دنیا کے مسائل اس کے حل نہ ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کے سامنے کبھی ایسے بندے کو اللہ رسوا نہیں کریں گے۔ یہ بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کام کرنے والے ایک جھوپڑی کے اندر 5-10 بائی 10 فیٹ کے مکان کے اندر زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایک خانقاہ کے اندر، ایک شیخ الحدیث، ایک درسگاہ کے اندر، ایک دعوت کے حجرے کے اندر ایک جگہ بیٹھ کر زندگی، لیکن زندگی بھر کے اندر ان کا ایک مسئلہ بھی نہیں ہے، اور روزی روٹی کے مسئلے اللہ نے ان کو حل کر دیے۔ کبھی ان کو کورٹ کچہری کے دھکیلے نہیں، کبھی ان کے پولیس کا منہ نہیں دیکھنا پڑا، کبھی ان کو بڑے بڑے ایم ڈی اور ڈاکٹروں کے حوالے اللہ نے نہیں کیا، کبھی دشمنوں کے حوالے اللہ نے نہیں کیا۔ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں مسائل حل ہو جاتے ہیں، جہاں جہاں پر اجنبیت میں جاتے ہیں مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیے بچوں میں جاتے اللہ محبت عطا فرماتے ہیں۔ اجنبی ملک ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، زبان نہیں جانتے ہیں، وہ عربی ہے یا انگریزی ہے، لیکن استقبال ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ ان کے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور حلاوت کے ساتھ اپنا پاک نام لینے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرماوے۔ شیخ حنیف صاحب کھروڑ والے یہاں پر تشریف لائے تھے ایک مرتبہ، انہوں نے عجیب بات کہی تھی، اس زبان سے اللہ کا اتنا بڑا نام لینے کے لیے اللہ نے اس زبان کا استعمال کیا۔ اچھا وہ بات میں سنا دو آپ کو۔ وہی شیخ ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مرید نے شکایت کی، اس کی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں فقیل لہ نذکر اللہ ولا نجد حلاوہ، ہم اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا، حقیقت نہیں آتا، اللہ کی یاد نہیں آتی، خالی زبان رٹانے سے کیا فائدہ۔ اوہ، اللہ والے بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں احمد اللہ تعالی، شیطان کے پھندے میں نہ آ، یوں ہی دل لگے کہ نہ لگے ذکر کرتا رہے۔ کیوں؟ ان اللہ زین جارحۃ من جوارحکم بطاعتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 اعضاء میں سے ایک عضو زبان کو اللہ نے توفیق دی اللہ کا نام لینے کی۔ یہ کیا کم اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، نعمت ہے کہ اس ناپاک زبان سے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ جب اس اللہ ایک زبان سے کہیں گے تو اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے اس پر بڑا کر وہ کریم آقا 360 عضووں میں سے زبان کو الگ کر کے جو اللہ کا ذکر کرتی ہو، اللہ کہے اس زبان کے ٹکڑے سے میرا نام لیا ہے میں اس کو عذاب نہیں دوں گا، تو وہ کریم آقا زبان کو الگ کر کے دوسرے اعضاء کو جہنم میں بھیجے کبھی نہیں ہوگا۔ زبان کی برکت سے پورے کے پورے انسان کے اللہ مغفرت فرمائے۔ یہ کیا کم نعمت ہے کہ تم اپنی زبان سے اللہ اللہ کہہ رہے ہو۔ بات یہ کہہ رہا تھا
اللہ تعالیٰ تہجد کی تلاوت کی ذکر کی توفیق عام طور پر ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اپنے دل کو اور اپنی زبان کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتے ہیں، اور حلاوت اور مٹھاس بھی اسی کو زیادہ آتی ہے، ورنہ دل ایسا مچلتا ہے کہ قرآن ہونے کے باوجود بھی موبائل کے اندر ہے یاسین شریف لیکن پڑھنے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں شیخ حنیف صاحب اللہ والے کا ایک قول کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کی تشریح فرما رہے ہیں، اے لوگو تم اتنی سی جسمہ قلیل و جرمہ کثیر، یہ زبان کا ٹکڑا تو چھوٹا ہے لیکن اس کے گناہ فساد بہت بڑا بڑا ہے، اس کو اللہ کے نام کے لیے استعمال کرو۔ دیکھو اللہ نے کتنی بڑی قدر کی ہے، کیسے؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اس وقت جنین اس کو کہتے ہیں کہ منی کا ایک ترتیب جو ہے نا بتدریج انسان کے بننے کا 40 دن، اس کے بعد کے اندر نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، 120 دن مکمل ہونے کے بعد اس میں روح آ جاتی ہے، پھر ایک جنین بن جاتا ہے، اس کی غذا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ولادت تک، ڈیلیوری تک، جب وضع حمل ہوتا ہے وہاں تک روح ڈالنے کے بعد باقاعدہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک ایسی فیکٹری چلتی ہے کہ اس کو غذا دی جاتی ہے۔ یہ بھوکا نہیں رہتا بچہ، ماں کو بھی معلوم نہیں کہ کہاں سے غذا کھا رہا ہے، کون دودھ پلا رہا ہے، کون شربت پلا رہا ہے، اتنا بڑا تندرست بچہ کہاں سے کس طریقے سے پروان چڑھ رہا ہے، وہ سانس بھی لے رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو ہمیں اللہ الحمدللہ رب العالمین کی توفیق دے رہا ہے، سبحان اللہ کہنے کی توفیق، اللہ ہر ایک سے پاک ہے۔ یا اللہ ہم سبحان اللہ کہہ کر ہم تجھے تو پاک نہیں کرتے ہیں لیکن ہم اپنی زبان ناپاک زبان کو تیرا نام لے کر ہم پاک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ذرا اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو، اس زبان سے ناپاک غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، کسی کا دل دکھانے سے۔ اللہ نے اس زبان کی کتنی حفاظت کی۔ جب جنین ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ نے اتنی لاج رکھی کہ عام طور کے اوپر جتنے بچے ہوتے ہیں ان کی غذا جو ہوتی ہے وہ ماں کا ماسک حیض کا خون ہوتا ہے، اس لیے جب حمل ٹھہر جاتا ہے ماں اور باپ کے میاں بیوی کے ملنے سے تو پھر وہ ماسک کا حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ کہاں چلا جاتا ہے بند ہو کر؟ وہ اندر جو جنین بچہ ہے اس کی غذا شروع ہو جاتی ہے، منہ کے ذریعے نہیں، ڈوٹی اور ناف کے ذریعے سے۔ اسی لیے تو ولادت کے وقت دایا جو ہوتی ہے نا اس کی باقاعدہ ناف کو کاٹ کر کے گاٹھ دیتی ہے۔ وہاں سے اللہ یہ پوری اپنی فطرت کو بدل دیا، کھانے پینے کی جگہ تو مور زبان ہے، وہاں سے کیوں غذا نہیں چلائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس زبان سے میرا پاک نام لے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس زبان سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک درود و سلام پڑھے وہاں پر وہ ماسک اور حیض کا ناپاک خون وہاں سے جاوے، میں اس زبان کو گندا کرنا نہیں چاہتا، اس لیے ناپ کے ذریعے سے حیض کے خون کے ذریعے سے غذا پہنچائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کی خون کے آلودگی سے بچایا۔ جو خدا اتنا کرم کرے کہ ہماری زبان کی اتنی بڑی حفاظت فرمائی کہ وہاں پر ہماری زندگی کے باقی رکھنے کے لیے زبان کو گندی چیز سے بچایا، ہم دنیا میں بڑے ہونے کے بعد جب بالغ ہو گئے وہاں تک تو ہم مکلف نہیں تھے، بالغ ہونے سے پہلے ہمارا رجسٹر شروع نہیں ہوا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد ہم گالی جھوٹ وغیرہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اس زبان کی جو ہے نا ہم توہین کرتے ہیں، اللہ کے عظیم الشان نعمت کی جو ہے نا غلط جگہ استعمال کر کے ناشکری کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو دن بھر بکواس فضول باتیں کرتے ہیں، غیبت یا جھوٹ بولتے ہیں، تنہائی میں ان کو اللہ سے باتیں کرنے کی اللہ توفیق نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اسے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان